السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارے نیکسٹ ٹاپک کا، وہ ہے ہمارا ثلاثی مزید سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ ثلاثی مزید سے مراد کیا ہے کہ ثلاثی یعنی کہ تین، اور مزید سے مراد یعنی کہ تین اصلی حروف کے اندر سے ایک جو حرف ہے وہ زائد ہو، ایکسٹرا ہو، یعنی کہ ایک آدمی اس سے ایک سے زیادہ دو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اوریجن جو ہے، جو اصل ہے، جو جس سے وہ بنا ہے، وہ تین لیٹرز ہی ہوں۔ اس کو کہا جاتا ہے ثلاثی مزید، یعنی کہ ہوں گے وہ تین پہ ہی، اور اس کے اندر مزید ہم لوگوں نے کچھ ورڈ الفابیٹس جو ہے ہم نے ایڈ کیے ہوں گے، وہ ہوں گے ثلاثی مزید۔ ثلاثی مزید کا ہم نے ایک باب پڑھا تھا، اس کو باب افعال کہا جاتا ہے، اور دوسرا باب آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں جس کو باب تفعیل کہا جاتا ہے۔ باب تفعیل اس کا نام ہے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گردان ہے، نہیں، باب تفعیل اس کا نام ہے۔ امپورٹنٹ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اس کے نام یعنی کہ اس کے مصدر کے اندر باب تفعیل کے تا اور جو یا ہے یہ دونوں ایکسٹرا ہیں، کیونکہ اصل لفظ ہوتا ہے فعلا، اور اس کے اندر جو دو ایکسٹرا لفظ ہیں وہ تا اور یا ہے۔ یہ دونوں لیٹرز ہمیں تا اور یا جو ہے یہ مصدر میں تو موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اس کی آگے گردانوں کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں باب تفعیل کے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر باب کے اندر تبدیلی کیا آتی ہے۔ اس باب کے اندر پلیز اپنے مائکس میوٹ رکھیے۔ اس کے باب کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جیسے باب افعال کے اندر ماضی کے صیغے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر الف آیا تھا، یعنی کہ حمزہ قطعی آیا تھا، جس کو قطعی کا مطلب ہوتا ہے جو ہم گرا نہ سکتے ہوں، حمزہ قطعی آیا تھا۔ اور اس باب کے اندر کیا ہوتا ہے، اس باب کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے عین کلمہ کے اوپر آپ کی تشدید آتی ہے۔ بس یہ عین کلمہ کی تشدید اس کے اندر آپ کی باب تفعیل کی علامت ہے۔ میں نے آپ کو قرآن پڑھاتے ہوئے بہت دفعہ کہا تھا اس کو غور کیجیے گا، اس پہ غور رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی ہم اس پر آئیں گے۔ آج آپ لوگوں کا وہ آپ کی ٹینشن ختم ہو گئی کہ وہ جس کے اندر کوئی بھی علامت نہیں ہے، ہمیں لگتا وہ بہت سی جگہوں پر ہمیں اس کا مظاہرے دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ باب افعال میں سے ہے، لیکن اس کی جس کے عین کلمہ پر ہماری تشدید ہمیں نظر آ جاتی ہے وہ باب تفعیل میں سے ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس کے اندر آپ کو کہیں پر بھی تا اور یا نہیں نظر آئیں گے، ہوں گے وہ تین لیٹر سے ہی بنے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے عین کلمہ پر آپ کو تشدید نظر آئے گی۔ یہاں تک آپ سب کو بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک، یس میم۔ اس کے مصدر کے اندر تا اور یا یہ دونوں زائد ہوتے ہیں، اور لیکن اس کے فعل کے اندر نہ تو تا آتی ہے نہ ہی اس کے فعل کے اندر یا آتی ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے عین کلمہ ہمیشہ مشدد ہوتا ہے، عین کلمہ پر ہمیشہ ہماری تشدید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد فور ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جس طرح سے یہ سارے الفاظ ہیں، تعلیم، تعلیم کہہ دیجیے، تعلیمن کہہ دیجیے، تعلیمین کہہ دیجیے، تعلیم، تو آئین آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے مصدر کے اندر تا بھی ہے اور یا بھی ہے، لیکن جب آپ اس کو اس کی گردان کے اندر ماضی کے اندر لے کر جائیں گے تو اس کی ماضی بن جائے گی، کیا بن جائے گی؟ علامہ، علامہ، کیا بن جائے گی؟ علامہ۔ اور اسی کا جب آپ اسی علامہ کو آپ جب اس کا مضارع بنا لیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ یعلمو، کیا بن جائے گا؟ یعلمو۔ ٹھیک ہے، عین کلمہ پر تشدید اور پیچھے فعل مضارع کی علامت، اور پیش کے ساتھ ہی اس کی فعل مضارع بھی بنتی ہے یعلمو۔ اس کا فعل امر بنے گا۔ ہم لوگ اس کی اب ایک اور بات یہاں پر ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے آپ کو پچھلی بھی دفعہ بتایا تھا، لاسٹ ٹائم بھی، کہ جب وہ فعل امر بنانے کے لیے ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ فعل امر بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلا کام کرنا ہوتا ہے کہ لاسٹ میں جو اس کا لیٹر ہوتا ہے، لاسٹ والے لیٹر کو ہم جزم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اینڈ سے ہم اس کی جو شروع میں ہوتا ہے یہ لاسٹ لیٹر ہے، اور شروع سے ہم اس کی فعل مضارع کی علامت کو گرا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کیونکہ ہم لوگ حاضر سے بناتے ہیں تو ہمارے تا کی علامت جو ہے ہم اس کی گرا دیں۔ ٹھیک ہے،
اچھا، ہم نے اس کی تا کی علامت ہم نے اس کی حاضر کی علامت کو گرا دیا، فعل مضارع کی علامت کو، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے، یاد رکھیے گا کہ فعل مضارع کی علامت کے بعد والا لیٹر اگر آپ کا ایسا ہے جس کے اوپر جزم ہے، فار ایگزامپل اگر میں جیم ڈال دوں یہاں پر، تو اگر جیم کے اوپر جزم آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جزم کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، آپ اس جزم کو نہیں پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی بھی چیز کے. آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں پڑھ سکتے. ہم اس جزم کو نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے پیچھے کوئی حمزۃ الوصلی نہ لے آئیں تاکہ ہمیں اس کو جزم کو پڑھنا آسان ہو جائے. اس وجہ سے ہم جزم کو پیچھے حمزہ وصلی لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. اگر تو مضارع بناتے وقت اس کے فا کلمے پر جزم نہیں آتی ہے تو پھر ہمیں اس حمزۃ الوصلی کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم نے یہاں پر کیا کیا کہ علامہ اس کا بنا تھا اور اس کا مضارع بنا تھا یعلم. اس کا مضارع ہمارا کیا بنا تھا؟ یعلم. یہی بنا تھا نا ہمارا؟ یس یعلم بنا تھا ہمارا اس کا مضارع. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا امر بناتے وقت ہم کیا کریں گے؟ حمزہ وصلی لگائیں گے پیچھے؟ ہم نے اس کی نہیں لگائیں. ہاں جی، اس کی ہم نے لاسٹ والے لیٹر کو نہیں دے دی، اس کا مضارع کی علامت کو گرا دیا. ٹھیک ہے، ویسے تا تھا، ہم نے یہاں پر پورا وہ فرسٹ سیگا لگا دیا، ہم نے اس کی علامت کو گرا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے یہ پڑھا جا رہا ہے علم؟ جی مس پڑھا. پڑھا جا علم. رہا ہے آپ لوگوں سے علم؟ جی جی مس پڑھا جاتا. پڑھا جا رہا ہے نا؟ اگر فار جی ایگزامپل اگر آپ کا یہ والا لیٹر ایسا ہوتا، اگر آپ کا یہ لفظ ایسا ہوتا، اگر آپ کا یہ لفظ اس طرح سے ہوتا، اس کے آپ کے اس طرح سے ہوتا کہ آئین پر آپ کی جزم ہوتی یہاں پر، تو کیا آپ اس کو پڑھ سکتے تھے؟ آئین کو پڑھ سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے پڑھیں گے بتائیے؟ نہیں پڑھا. نہیں پڑھ سکتے. اس کی وجہ سے آپ اس کے پیچھے حمزہ وصلی لگا کر اس کو پڑھنے کے لیے اس کے اوپر حرکت لگائیں گے، عالم لگا لیں جو بھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر چونکہ ہمارا پڑھا جا رہا ہے، ہمیں فعل مضارع کو گرانے کے بعد ہم یہ ورڈ پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں اس آخری جزم سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا امر ہے، تو ہمیں یہاں پر حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا یہ فعل امر بن گیا ہے. آپ لوگ اب یاد رکھیے گا کہ باب تفعیل کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے فعل امر کے اندر، ہمارے باب تفعیل کے فعل امر کے پیچھے ہم حمزہ وصلی نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ اس کے مضارع بنانے سے آئیں یا اس کے فا کلمے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس پر جزم نہیں آتی ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اسی طرح سے اس کا نہیں جو ہے وہ بنے گا لا. کیا نہیں بنے گا اس کا؟ تعلیم کا نہیں کیا بنے گا؟ لا لا تعلم. لا تعلم. ویری گڈ. لا تعلم. لا تعلم. اس کا اس میں فاعل بتائیے. معلما. معلی معلما. معلی معلم معلم. ویری گڈ. معلم. اس کا اس میں مفعول بنائیے. معلما. معلما. یہ من کون بول رہے ہیں؟ معلم معلم. من نہ بولیے پلیز. معلم ہے. آپ لوگ اس پہ کہ اس میں مفعول کے اندر زبر آتی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی علامت جو ہے وہ آئین کلمہ کی زبر ہے. پلیز مائک میوٹ رکھیے. اچھا جی، اس کا مجہول بنائیے. ماضی مجہول. تو علم کا تو سوری علامہ یعلم، اس کا ماضی مجہول بنائیے. علیمہ معلم. ماضی مجہول کریں علیمہ. علیمہ کیسے ہو گیا؟ علمہ. جی ہاں، علمہ. ہاں جی جی ہاں، ماضی بناتے وقت ہمارا آئین کلمہ پر زیر آ جائے گی ماضی کا مجہول بناتے وقت. اس کا مضارع مجہول بنائیے. تعلم. اونچا بولیے. علم تعلم. نہیں تعلم. یعلم منہ آئے گا، منہ آئے گا، پیش علم آئے گا نا، پیش آئے گا ان سے. یو اللہ کیا بولے؟ پھر ایک بولے پہلے، ایک پہلے بولے پھر مجھے دوسرا بتائے. اس کا مجہول کیا بنے گا مضارع کا؟ علم
جی علمو تعلموا جی ہاں یعلم، اگر زیر ہوگی تو مضارع ہو معروف ہوگا، اگر زبر ہوگی عین کلمہ پر تو مضارع مجہول ہوگا، بس یہ فرق ہے اس میں۔ باب تفعیل سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی بتائیے، باب تفعیل سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ ہاں جی اچھا باقی بھی بتا دیجیے، تو ہم اس کی پریکٹس شروع کریں۔ میم اس کا میننگ کیا ہوگا؟ مطلب جیسے مطلب کس میننگ میں آئے گا؟ کون سا یہ کون سا کس میننگ میں میم آئے؟ نہیں یعنی ان سے معنی میم پر کیا جیسے فرق؟ استفال کا ہے کہ وہ معنی پر کیا اثر پڑتا ہے اس پر؟ اس سے معنی میں یہ اثر پڑتا ہے کہ یہ لازم سے متعدی کے اندر بدل دیتا ہے۔ ہم ابھی اس کی ایگزامپلز ابھی قرآن سے اس کی ایگزامپلز کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ اس کی معنی میں یہ اثر پڑتا ہے کہ پہلے لازم میں ہوتا ہے اور پھر لازم سے یہ متعدی کے اندر ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس چیز کو اس کو اور اس کی ساری جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس کس طرح سے آئے تو کیا کیا معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، پھر ہم انشاءاللہ بھی قرآن کی ایگزامپل پھر لازم کو پھر متعدی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ علم الانسان کیا ہے؟ ہم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان، کون سی ہے یہ علم الانسان؟ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے اس میں علم الانسان؟ دکھایا گیا انسان کو۔ ہاں جی، انسان کو سکھایا، علم الانسان، علم الانسان ہے انسانوں ہے، انسان کو سکھایا معلم یعلم، علم الانسان معلم یعلم، جو وہ جانتا معلم جو نہیں جانتا تھا وہ معلم یعلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا نا جو کچھ وہ انسان نہیں جانتا تھا۔ اب آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنا قرآن کھول سکتے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن بھی شک کھول لیجیے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورۃ النصر سے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی سورۃ النصر دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ہوم ورک کہاں گیا؟ جی یہاں پر، چلے جی شروع کرتے ہیں، ون بائی ون آتے جائیں اور پہچانتے جائیں اور مجھے بتاتے جائیں کہ یہ کیا 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 ہیں۔ جی ون بائی ون اسٹارٹ کیجیے گا جی، میں نام بلاؤں آپ لوگ خود آئیں گے؟ کس سائمہ؟ سائمہ عمران۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کیا بتاؤں میں؟ اس میں بتائیے باب تفعیل ہے، باب تفعیل کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ میم جمع کا ہے، کون سا والا ماضی، لفظ کون سا ہے؟ کذبوا، جی کذبوا ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ مضارع یہ مجہول ہے یا معروف ہے؟ میم یہ معروف ہے۔ معروف ہے جی، نیکسٹ آئیے گا جی عدیلہ۔ جی میم وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اگر آپ نے اس کو بتا دیا نا تو ڈاکٹر صاحب آپ ان کو میری طرف سے نا آئس کریم کھلائیے گا آج۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر انہوں نے نہیں بتایا نا تو آپ ان سے آئس کریم کھائیے گا۔ مجھے خود بھی تو آتا ہو نا، مجھے کھلانی پڑتی۔ جی وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اس کے اندر بتائیے کہاں پر ہے باب تفعیل؟ باب تفعیل کہاں پر ہے؟ نہیں آیا میرا جہیم کہاں سے آپ کو باب تفعیل مل گیا؟ یہ جہیم جو ہے آپ صرف اتنا بتائیے کہ جہیم کیا ہے؟ عدیلہ جی مجھے بتائیے الجحیم کیا ہے؟ فعل ہے؟ یہ تو اسم ہے۔ یہ اسم ہے؟ الف لام کی علامت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ الف لام جو ہے یہ اسم کے لیے ہے؟ یہ تو فعل ہے ہی نہیں۔
इसमें मुझे बताइए जी कहाँ पर है बाब तफील? जी डॉक्टर आयशा। मैम मैम लेमई यारा बुर्रिजातिल अब बस, अब सारे खामोश हो जाएं। जी डॉक्टर आयशा, सब अपनी माइक म्यूट कीजिए। जी जी डॉक्टर साहब, आपने कह दिया कि बुर्रिज़तिल जहीम जो है ये क्या है? ये नहीं, ये जो बाब तफील है ना वो बुर्रिजातिल है ना। अच्छा, बाब तफील है। ये क्या चीज है बाब तफील का? कौन सी गर्दान है इसकी? माजी है, मजहूल है, मुजारे है, मजहूल है, क्या है? या अमर? बुर्रिजा बनेगा ना ये बुर्रिजा माजी। तो इसके आगे जो ता लगी हुई है ये क्या है? जी जो ता लगी हुई है ये क्या है? ता ये उसमें होती है ना मुतकल्लिम में, अच्छा, नहीं हाजिर में, हाजिर में। हाजिर में होती है। अच्छा, हाजिर में क्या होती है? ता तुम। ता तुम। बबुर्रिज़तिल जहीम। कोई और बताएगा? सिद्रा मुमताज। मैं बताऊं? जी ये ना वो है मुन्नस का है ना, हाजिर का मुन्नस का सीगा है और हाजिर ये का फेल माजी मौजूद है। फिल माजी मजहूल है, तो मुअन्नस किसी के ऊपर ता से ती होती है। तो अंती नहीं, ये इसका ये आगे फाइल है। मिलाने के लिए आया है ना। हाँ जी, ये जो जेर आई है ये जेर इसको अल जहीम के साथ मिलाने के लिए आई है। हम इसको कैसे, अब इसको कैसे पढ़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल बबुर रिजत था ये दर हकीकत बबुर रिजत जहीम, ये अलिफ लाम कहाँ जाता? अमीन जी प्लीज माइक में दीजिएगा। ये अलिफ लाम कहाँ जाता? अदीला अपना अपना कैमरा ऑफ कीजिए प्लीज। अल अल जहीम जो है ये कहाँ जाता अगर आप इसके ऊपर जज़म लगा कर पढ़ते? ये इसको मिलाने के लिए आया है। ये बबुर्रिज़तिल जहीम, ये मोनस का सीगा है। वो क्या है? बाराजा बाराजा बाराजू बाराजत, ये वो वाला सीगा है। ये तो बुर्रिज़ा ये बुरी जत था। बुर्रिज़त था। ये बुर्रिज़ा 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 बुर्रिज़ू बुर्रिज़त बुर्रिज़ता बुर्रिज़ना। ठीक है, ये जो है बुर्रिज़त था दर हकीकत, और ये जो जेर आई है ये इसको अल जहीम के साथ मिलाने के लिए आई है। अगर आप इसको जज़म के साथ पढ़ें तो इसको कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़िए जरा सिद्रा, क्या पढ़ेंगे इसको? मैम ये ये नहीं ता पढ़ा जो है ये जाएगा ना, मुअन्नस बुरी के जत लिए तल। जहीम के साथ भी तो मुअन्नस ही आएगा ना। जी हाँ, जहीम क्योंकि मोनस है इस वजह से इसके साथ फेल भी मोनस का लगता है। जी सिद्रा, आप पढ़ के सुनाइए मुझे इसको जरा जज़म के साथ। वो बुरी जत नहीं पढ़ा जाएगा ना उस ठीक है, तरह, अलिफ लाम आगे भी कहाँ जज़म जाए? ही है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जेर आई है। जब हमें आगे मिलाने की जरूरत होती है तो हम जेर लगाकर मिलाते हैं। ठीक है, वबुर्रिज़त जो है इसके अंदर बाबी तफ़ईल का मोनस का सीगा है, माजी के मजहूल का। समझ गए आप लोग? आगे चलें। मैम ये मोनस हाजिर पे हाजिर क्यों नहीं है? क्योंकि जिसे हम पढ़ते हैं ती तुमा तुम, बुरिजाता बुरिजा तुमा बुरिजा तुम बुरिजा ती बुरिजा तुमा, जो है जो हम मोनस पढ़ते हैं हाजिर के सीगे बनाते हैं अन ती अन तुमा अन तुम से, तो ये सिंपल ती क्यों नहीं है? हमने कैसे पता चला हमें कि ये ता पे जज़म थी, कि ये उस गायब का सीगा ही है, ये हाजिर का सीगा नहीं है? तर्जुमा भी नहीं पता हमें, तर्जुमा को तर्जुमे के अलावा बात कर रहे हैं। अगर ता के नीचे जेर है तो हम तो ये समझेंगे ना ये मोनस का हाजिर है। तो कैसे पता चलेगा हमें कि नहीं हाजिर नहीं था, ये एक्चुअली गायब था, तो जज़म थी तो उसको हमने इसलिए मिलाने के लिए आई है जेर, ये मोनस हाजिर नहीं है। जहन्नुम के लिए आप क्या कहेंगे? तो ती किसके लिए इस्तेमाल करेंगे आप? मैम अंती अंतुमा अंतुम होता है ना जब बनाते हैं गिरदान, अंती अंतुमा अंतुम, आप तो इस ती तुमा तुम आता है ना मोनस हाजिर के लिए, वाहिद मोनस हाजिर के लिए। जो ता सुकून आता है वो आता है हमारे पास